حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے جب کلمہ پڑھا نا تو ان کی بینائی چلی گئی، بینائی چلی گئی، اندھی ہو کلمہ پڑھتے عام آدمی کس قدر ڈگمگا جائے گا۔ حضرت زنیرہ یہ پہلی شہیدہ ہیں اسلام کی، ایک روایت کے مطابق ان کی بینائی چلی گئی تو یہودی عورتیں کہنے لگی دیکھا نا ہمارے بتوں کو برا کہا تو بینائی چلی گئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی پیغام آیا کہ بیبیاں اس طرح کہہ رہی ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ بتاؤ وہ کیا کہہ رہی ہے، اور تو وہ کیا کہہ رہی ہے؟ تو کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ کہتی ہے نا بھائی میرا رب بھی سچا ہے، میرا رسول بھی سچا ہے، بی بی ہو کے ایمان اتنا پختہ ہے، میرا خدا بھی سچا، میرے نہیں اس وجہ سے نہیں گئی۔ حضور نے فرمایا یہ کہتی ہے اے اللہ اس کی بینائی دے دے۔ کہتے ہیں حضور نے دعا دی، اللہ نے دوبارہ آنکھیں عطا فرما۔ ایسے لوگ، ایک بادشاہ جا رہا تھا، بزرگوں نے واقعہ لکھا ہے، وہ جاتا تھا شکار کا بڑا شوقین تھا، تو جاتا تھا سڑک سے تو کہتا تھا کہ یار جس دن کو میرے متھے بندہ لگ جائے نا شکار صحیح نہیں ہوگا۔ اس نے پابندی لگا دی کہ جس رستے میں نے شکار پہ جانا ہے نا اس رستے سامنے سے بندہ کوئی نہ آئے، متھے لگ جاتا ہے تو شکار کوئی نہیں ہوتا۔ اب وہ فوجی اعلان کر رستہ چھوڑ دو، رستہ چھوڑ دو۔ ایک دن پہلے اعلان ہو جاتا کتنے بجے بادشاہ گزرے گا۔ ایک دن ایک بندہ تھا بیچارہ، ایک آنکھ اس سے نظر آتا تھا دوسری سے نظر نہیں آتا تھا، وہ غلطی سے روڈ پہ چڑھ گیا، ادھر سے بادشاہ سلامت آ گئے۔ ہمارے زمانے کے بادشاہوں جیسا ہوگا نا، جب وہ گزرے تو اور کوئی نہیں گزر سکتا، تو روڈ پہ چڑھ گیا غلطی سے۔ اب وہ بادشاہ سلامت نے دیکھ لیا کہ میرے حکم کے خلاف، وہ دیکھتے ہی طبیعت خراب، آج میرا شکار صحیح نہیں ہو، بڑا ظالم ہے تو، تجھے نہیں اعلان کا پتا چلا، پکڑو اس کو باندھ دو دھوپ میں درخت کے ساتھ، واپس آ کے شام کو دیکھیں گے اس کا کیا علاج کرنا ہے، پہلے یہ سزا تو دو نا، اس کو دھوپ میں باندھو۔ اس کو دھوپ میں باندھ دیا۔ اب شام تک وہ بیچارہ وہاں بنا رہا۔ بادشاہ کہتا ہے جتنا اچھا شکار اس دن ہوا نا اس سے پہلے کبھی ہوا ہی نہیں، اتنا سارا جانور کے، اور پھر میرا ایک نشانہ خطا نہیں ہوا، جو نشانہ لگایا وہ بھی لگ گیا۔ شکار بھی برزی کا شوق بھی بڑا تھا، کہتے ہیں ڈھیروں جانور کا ہوا ہے۔ بادشاہ واپس آیا تو وہ بیچارہ بندہ ہو گیا، دھوپ میں جل رہا ہے، آگے کہنے لگا سزا تو تجھے سخت دینی تھی پر میرا شکار بڑا اچھا ہوا، جا تجھے چھوڑ دیتا ہوں، چھوڑ دیتا ہوں۔ بادشاہ نے جب کھولا تو بندہ بڑا دلیر تھا، کہنے لگا بادشاہ مجھے باندھا کیوں تھا؟ کہنے لگا جب کوئی میرے متھے لگ جائے نا تیری طرح کا بندہ تو وہ دن میرا صحیح نہیں گزرتا۔ کہنے لگا بادشاہ تو میرے متھے لگا تھا، میں تیرے لگا تھا، تیرا تو صحیح گزر گیا، میرا نہیں یار صحیح گزرا، میرا تو سارا دھوپ میں گزر گیا ہے، میں تو بندہ رہا ہوں سویر سے شام تک، میرا بڑا برا گزرا ہے، میرا جو بڑا سخت گزرا ہے، کاش کہ میں کس طرح کا تیری بدشگونی ہے، اللہ کرے میں تیرے متھے نہ لگتا، کم از کم سزا سے تو بچ جاتا۔ تو بدشگونی لینا اسلام میں درست، نیک شگون لے۔ اور عقیدہ کس طرح کا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ مبارکہ میں جب مصر فتح ہوا تو حضرت عمر بن عاص گورنر تھے مصر کے، انہوں نے خط لکھا کہ جناب یہاں دریائے نیل خشک ہو جاتا ہے، ہر سال ایک کواری لڑکی ذبح کر کے اس میں ڈالتے ہیں، پھر دریا چلتا ہے، اور میرے آنے پہ بھی خشک ہو گیا، لوگوں نے کہا ہے کہ کواری لڑکی قتل کر کے اس میں ڈالیں گے تو دریا چلے گا۔ حضرت عمر بن عاص کہنے لگے اسلام قتل کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ نے جناب عمر کو خط لکھا کہ حضور یہاں رواج ہے، لڑکی مرے گی دریا میں ڈلے گی تو چلے گا۔ حضرت عمر نے فرمایا اسلام کو عام پرستی کا قائل ہے، ان چکروں میں اسلام نہیں پڑھتا۔ آپ نے ایک خط حضرت عمر بن عاص کے نام لکھا اور دوسرا خط حضرت عمر نے دریا کے نام لکھا۔ آپ نے فرمایا جب میرا خط پہنچے تو سارے مصر کے لوگ اکٹھا کر کے لے جانا، نہ ماننے والوں کو بھی لے لینا ساتھ، اور دریا کنارے کھڑے ہو جانا۔ اور دوسرا خط دریا کے نام لکھا، فرمایا دریائے نیل اگر تو چلتا تھا رب کے حکم سے تو عمر تجھے حکم دیتا ہے چلنا شروع کر دے، خط لکھا، اور اگر تو اللہ کے حکم سے نہیں چلتا تھا تو پھر ہمیں تیرے پانی کی ضرورت، کوئی ضرورت نہیں تیرے پانی۔ صحابہ کہتے ہیں جناب عمر بن عاص ڈھیروں لوگوں کو لے کے گئے، جب وہ خط جناب عمر کا انہوں نے ڈالا نا پانی میں تو دریا پہلے سے بھی زیادہ تیز چلنا شروع ہو گیا۔ اسلام کسی بھی تہمات کا، کسی قسم کی تہمات کا قائل چھوڑ دیں، یہ بات ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں جنہیں پکی تویز پڑ گئے، نکلتے ہی نہیں، جدھر سے بھی کالی ہوا چلتی ہے انہی کے گھر میں تویز گرتے ہیں سیدھے، جدھر سے بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے انہی کے گھر تویز آتا ہے۔
सीधे अपने आप को मजबूत करें। हम खुदा के मानने वाले हैं, रसूलुल्लाह के मानने वाले हैं, अकीदा और ईमान रखें। ऐसे यार आदमी को शक की निगाह से देखना, और फिर लोग कहते हैं मैं फलां तवीज वाले के पास गया था, वो कहता था तुझे किसी ने कुछ किया हुआ है। तो मैंने कहा भाई अगर आप मरीज नहीं होंगे तो फिर डॉक्टर दवाई किस बात की देगा? और डॉक्टर दवाई नहीं देगा तो आप पैसे नहीं देंगे। तो जिसके पास गए हैं उसने आपको कुछ बताना है तो आपने उस बेचारे को कुछ देना है, तो उसका तो धंधा है। अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो वो फेल हो जाएगा। लिहाजा बचे तो हम मात से इत्दाल में रखें नजरियात, इत्दाल में। एक बात सुने, औरंगजेब आलमगीर गए ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी के मजार पे। कौन है? बहुत बड़ा बादशाह था, मजारात पे जाते एक अंधे को खड़ा देखा, अंधा खड़ा है बाहर। बादशाह आते थे तो और ज्यादा इकट्ठे हो जाते थे, नजर न्याज ज्यादा मिलेगी। अंधा बाहर खड़ा है। औरंगजेब आलमगीर उसके करीब से गुजरने लगे तो कहने लगा 30 साल हो गए, 30 साल गरीब उन नवाज की चौखट पे खड़ा हूँ, खैरात नहीं मिली। आंखें लेने आता हूँ, खैरात नहीं मिली, कुछ दीजिए मुझे। 30 साल से रो जाग रहे हैं आप लोग, 30 साल हो गए। औरंगजेब आलमगीर कहने लगा कितना अर्सा हो गया? कहने लगा जी 30 साल। आप फरमाने लगे ख्वाजा मोइनुद्दीन तो तुझसे नाराज है, मैं तो जितनी दफा भी आया हूँ झोली भर के था, फरमाया ही नहीं। तुझे 30 साल हो गए दिया ही नहीं, तेरे साथ नाराज है। दो सिपाहियों को कहने लगे इसके सराहने खड़े हो जाओ, अगर मेरे वापस आने तक सही हो गया तो ठीक है, वरना इसकी गर्दन उड़ा देंगे। ख्वाजा साहब नाराज हैं, 30 साल हो गए, इसको आंखें नहीं मिली, उनके वसीले से मिली नहीं, इसको मार देंगे आप, वो नाराज है। औरंगजेब अंदर गए दुआ मांगने, वापस आए तो अंधा सही हो गया था। आपने फरमाया कैसे सही हो गया? तो कहने लगा जी मैंने कहा उसको मेहरबानी करे, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करे, और मैंने इनके वसीले से भी दुआ की। मैंने कहा मौला पहले तो आंखें नहीं थी, अब तो जान भी जाने लगी है, मेहरबानी कर, फजल फरमा। कहते हैं रो रो के दुआ मांगी है तो आंखें ठीक हो गई। तो औरंगजेब ने एक तारीखी जुमला कहा, तारीख साज को याद रखे। कहने लगे तुमने यहाँ आके ना ढोंग रचा लिया था, ढोंग, तू आंखें लेने नहीं आता था, वरना जिस गरीब नवाज ने जिंदगी खुदा रसूल के नाम कर दी हो, उसके वसीले से कोई मांगे तो राह बता ना करे। जिसने अपनी जवानी सारी रसूलुल्लाह के लिए कुर्बान कर दी, लम्हा लम्हा जिंदगी का रसूलुल्लाह के दीन के नाम गुजारा, उसका नाम लेके वसीला दो तो रब रहमत न करे। वरना तुमने ढोंग रचाया है दरबार का, ढोंग, इसलिए कुछ नहीं मिलता। मैं भी कहता हूँ ढोंग ना रचाओ, ढोंग ना रचाओ, ढोंग रचाते हो तो कुछ नहीं मिलता। दरवेशों के दरवाजे तो आज भी खुले हुए, सिद्ध के दिल से आओ, दयानतदारी से आओ, कासा सीधा करके आओ, उनके वसीले से जितना भी मांगो मेरा रब अपनी रहमत के दरवाजे खोल के अता फरमाता है। ढोंग रचाया हुआ लोगों, इसलिए हालात बिगड़े हुए हैं। और वैसे भी अल्लाह वालों से लेकर बंदा दुनिया मांगने चला जाए तो उसने फिर मांगा क्या है? उनसे तो उनके वसीले से तो खुदा से उनके ऐसा जज्बा मांगना चाहिए। तो मेरे भाई बदशगुनी का कोई तसव्वुर नहीं इस्लाम में, इससे परहेज करें, 1% नहीं 100% बचे। अल्लाह तबारक व तआला समझने की तौफीक अता फरमाए।